پاکستان کی ایک خوفناک سیاسی حقیقت میں آپ کو ایک جملے میں بتا دوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے، بڑی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہو یا چھوٹی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہو، جس کو ملک دشمن یا کرپٹ قرار نہ دیا گیا ہو کسی نہ کسی وقت۔ اور نیب پچھلے سالوں کے اندر، دہائیوں کے اندر بہت ایکٹیو رہا ہے یہ رول پلے کرتے ہوئے۔ اب نیب کے اوپر بھی باقاعدہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ خاقان باعث صاحب ایک پرانا کیس بھگت رہے ہیں، وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں اور نون لیگ کے کسی زمانے میں بڑے لیڈر تھے، اب وہ اپنی نئی پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ نیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں، اس کے بعد پینل کے پاس آتے ہیں۔ نئی حکومت ملک میں آئی ہے، صدر صاحب، ناظم صاحب، یہ دونوں نیب کی جیل لمبے عرصہ گزارتے ہیں۔ تقریباً چاروں چیف منسٹر جو ہیں وہ بھی اگر جیل نہیں گئے تو نیب کی تفتیش ضرور بھگت چکے ہیں۔ تقریباً 90% وزیر بھی، وفاقی صوبائی، یہ بھی نیب کی تفتیشیں یا جیل بھگت چکی۔ کسی حکومت نے پچھلی دفعہ 3 یا 4 قانون پاس کیے تھے نیب میں ترمیم کرنے تھے، تو ان ترامیم سے کوئی فرق نہیں پڑا، چند افراد کو فائدہ ہوا۔ اس کے بعد جو سابقہ چیف جسٹس تھے انہوں نے جاتے جاتے آخری دن اس قانون کو بھی اڑا دیا۔ جس ملک میں حکومت فیصلے نہ کر سکے، افسر سمری نہ بنائے، جس ملک میں لوگ میٹنگ اس خوف سے اٹینڈ نہ کریں کہ کل ہمیں نیب پکڑ لے گا، تو ملک نہیں چلتا۔ جی ڈاکٹر صاحب، معاملات صرف احتسابی عدالتوں کے نہیں ہیں، 9 مئی کے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو نیب کی کوالیفیکیشن ہے، آپ ساروں کے پاس ڈگریز ہیں ماشاءاللہ نیب کی کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس کے اوپر بھی بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ آخر میں آ کے آپ سب کی گردنیں اس کے اندر آتی ہیں اور آپ کی وجہ سے نظام خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم متاثر ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں۔ تو اس کو ہی بنیاد بنا کے اگر آپ ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں تو بہتر نہیں؟ جی طلعت بھائی، بالکل میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں بڑا وزن ہے اور ان کی بہت ساری باتیں حقائق پر مبنی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے اپنی وہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم کر دیا ہے کئی سالوں سے، اور نیب ہمیشہ استعمال ہوا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور نیب کو چلایا گیا ہے ہمیشہ ایک طاقتور ہاتھ کے ذریعے، اور کبھی وہ ہم پر چلا ہے اور کبھی وہ میرے بھائی جو بیٹھے ہیں ان پر چلا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے ادارے کو اور ایف آئی اے کو کمبائنڈ کر کے پھر ہم اس کے اوپر کوئی ریفارمز کریں، بالکل پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، اور پھر اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بنانا چاہیے کہ جس میں کوئی طاقتور ہاتھ یا کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہو ہی نہ۔ پولیٹیکل انوالومنٹ تو اب خیر نام کی بات رہ گئی، آپ سب سمجھتے ہیں چیزیں کس طرح سے چلائی جاتی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں، لیکن نیب نے اپنی ساکھ ختم کیا، اور نیب اور ایف آئی اے کے افسران جو اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں لے رہے ہیں اور اس غریب قوم کے خزانے سے وہ دی جاتی ہیں جو ہم بجلی کے اور گیس کے مہنگے بلوں کے ذریعے پے کرتے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جہاں اخراجات کم کرنے کی حکومت ایک کوشش کر رہی ہے، اس میں اس طرح کے بڑے بڑے ادارے جنہوں نے سوائے اس کے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وکٹمائز کیا ہے، ان کا کچھ سیریسلی سوچنا چاہیے، اور ایسی اگر کوئی تجویز گورنمنٹ لے کر آتی ہے پارلیمنٹ میں تو انشاءاللہ ہم اس کو سیریسلی سوچیں گے۔ قاہرہ صاحب ذرا نیب کے حوالے سے ہی بات کیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں سیاستدان ہمیشہ نشانے پہ رہا ہے، آج ایک ہے تو کل دوسرا ہوگا، ہر کوئی ملک دشمن قرار پایا، ہر کسی کے خلاف بدترین مقدمات ہوئے، کوئی پھانسی پہ چڑھ گیا، کسی کو ایگزائل میں بھیج دیا، کوئی جیل میں چلا گیا، جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ برے کام نہیں ہوئے، جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن تاریخ بڑی بھیانک ہے۔ تو اس ضمن میں سیاستدانوں کا اکٹھ جو ہے بنتا ہے، لیکن ہمیں وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو کیا رکاوٹیں ہیں؟ جی قاہرہ صاحب، آپ نے مائک میوٹ کیا ہوا، اگر آپ ان میوٹ کر دیں پلیز۔ قاہرہ صاحب یور مائک از میوٹیڈ۔ جی گو اہیڈ۔ جی طلعت صاحب، کوئی بھی سیاستدان میری نظر میں وہ ملک دشمن نہیں ہوتا، ہاں اس کے فیصلوں سے ملک کو نقصان پہنچے یہ اور بات ہے، اور اگر اس نے بدنیتی سے نقصان پہنچایا تو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ کوئی نیتاً ملک کا نقصان کر کے، ملک توڑنے کا، ملک کے لیے نقصان کرنے کا، میرا خیال ہے ایسے بہت ہی ریئر لوگ ہوں گے۔ اکثر ہمارے آپس میں تصادات یا تضادات وہ ایک دوسرے کو خراب کرتے ہیں یا ملک کے لیے نقصان دہ فیصلے کراتے ہیں، یہ اپنی جگہ۔ عدالتوں سے بھی ہم غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے یا بھی بانٹتے رہے،
مذہب کے اندر جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں وہ بھی بڑے سرٹیفکیٹ بانٹنے میں، تو یہ سرٹیفکیشن ہمارے ہاں عام چلتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ تو ہونا چاہیے۔ نیب کو اس لیے ہی بنایا گیا تھا اور اس کا بظاہر جو ڈھانچہ تھا وہ یہی تھا کہ ایف آئی اے کیونکہ حکومت کے انڈر ہوتی ہے، لہذا اس ادارے کو اس طرح تشکیل دیا جائے کہ یہ اٹانومس ادارے کے طور پہ کام کرے، اور اس کے چیئرمین کی تقرری کا طریقہ کار اور اس پورے ادارے کو جو فنڈنگ ہے یا باقی چیزیں ہیں اس کو حکومت کے زور سے یا حکومت کے کنٹرول سے باہر نکالا جائے۔ یہ کیا بھی گیا اور کچھ عرصے کے لیے اس نے کام بھی کیا، لیکن پھر یہ ہمارے اس نظام کے اندر جس طرح باقی ادارے اس کے شکار ہیں، یہ بھی شکار ہو گیا۔ بلا شبہ نیب کو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے، لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے، ان کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ادروائز اور نیب نے اگر کوئی ریکوریاں کی ہیں جو دکھائی جاتی ہیں تو یہ بلز کی یا ٹیکسیشن کی ہے، جو عدالتوں کے مقدمات یا دیگر فورمز کے مقدمات تھے، وہاں آپ نے اپنے جو عام تھا آپ کے پاس ایک ٹول ہے جو باقی اداروں کو اویلیبل نہیں ہے، یعنی آپ 90 دن کا ریمانڈ لے سکتے ہیں، باقی ادارے نہیں لے سکتے۔ اگر وہ بھی لے سکتے ہوں تو آپ کی طرح وہ بھی جلد ریکوری کرا دیں گے۔ تو وہ جو قسم میت سے وہ اڈاپٹ کر کے آپ نے ریکوریز کرائی ہے وہ بینکوں کی یا یوٹیلیٹیز کی، لیکن آپ نے جو کرپٹ منی ہے، کرپٹ پریکٹس سے بنا ہوا پیسہ ہے یا جس کے بارے میں بہت کہا گیا کہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، وہاں سے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس ادارے کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ڈوگر صاحب کی بات کو ایگری کرتا ہوں۔ چلے اس پر تو اتفاق رائے ہو گیا، تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے نیب کے معاملے، کیونکہ نیب سے حالیہ دور میں آپ لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے، وہ ریسنٹ میموری ہے، اگرچہ احتسابی معاملات میں تاریخ آپ کی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ سیف الرحمان صاحب کی یادیں ابھی بھی ہمارے ذہن میں ہیں، اس کو احتساب الرحمان کہا کرتے تھے، جب وہ بیٹھ کے تو وہی فیصلے صادر کیا کرتے تھے، جسٹس جاوید فیصلے صادر کیا کرتے تھے عمران خان کے دور میں آپ کے بارے میں۔ واقعتاً آپ سمجھتے ہیں اس کا ریویو ہونا چاہیے، اس کو ایبالش کرنا چاہیے؟ طلعت صاحب، سیف الرحمان صاحب کا جو احتساب ہے وہ نیب کا اشر شیر بھی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے میں اس کے میگنیچیوڈ کی، اس کے سٹائل کی، اس کے بلنٹ ہونے کی، اس کے طریقہ کار کی، اس سب کی بات میں کر رہا ہوں۔ نیب کی اگر آپ بات کریں گے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نیب کس دور میں بنا، کس نے بنایا اور کس مقصد کے لیے بنایا۔ میرا خیال ہے کسی گفتگو کی یا بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیب جنرل مشرف نے بنایا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنایا کہ جو بھی زبان جنرل مشرف کے خلاف کھولتا تھا اس کے خلاف نیب ایکٹیو ہو جاتا تھا۔ یہ نیب کی شروعات تھیں۔ اب جنرل مشرف صاحب تو اللہ غلی کے رحمت فرمائیں کہ دنیا سے چلے گئے، لیکن نیب اپنا کام اسی طرح سے کر رہا ہے۔ حکومت جو بھی ہو، نیب جو ہے وہ اپنی تمام 2008 سے 2013 ایک حکومت، 2013 سے 2018 دوسری حکومت، 2018 سے 2024 میں دو حکومتیں، اب تیسری کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے کہا مشرف صاحب نے جو کیا ہے تو آپ نے اس کو درست نہیں کیا۔ نیب نے کسی دور میں بھی مایوس نہیں کیا، وہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ اسی پہ ماشاءاللہ قائم دائم ہے موجودہ دور سمیت۔ ابھی تو دور شروع ہوا ہے، ابھی تو 8 دن نہیں ہوئے، آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اچھا میاں نواز شریف، آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز نیب نے کھولے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، آپ کو میرے سے زیادہ حقائق کا پتہ ہوتا ہے۔ جتنی فیسیں نیب نے بھری نا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف پوری دنیا میں کیسز اور مواد لینے کے لیے، اس میں 5% بھی ریکوری نہیں ہوئی۔ ملٹی ملین ڈالرز بھی اور پاؤنڈز بھی نیب نے دیے۔ نیب کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور بین الاقوامی طور پر بھی دیے، کیسز پرسو کیے گئے، اور ایک آدھ کیس نہیں، جگہ ہنسائی ہوئی نیب کی کہ بھائی ہم ملٹی ملین ڈالرز پاؤنڈز دے رہے ہیں، ریکوری کیا ہے؟ 0۔ تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن میں دونوں بھائیوں کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور یہ اس دور میں کرنا پڑے گا کہ اس ادارے کو، اس میں ایسے ریفارمز کی ضرورت ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، اور جو آپ کو بندہ اچھا نہ لگے، جس کی گفتگو آپ کو اچھا نہ لگے، نیب کو آپ چابی دیں اور وہ جناب اس کے خلاف ایکٹیو ہو جائے اور 4 دوڑے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیب اور اس کے ساتھ جیسے عامر صاحب نے کہا ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، یہ مختلف ادارے ہیں، انہیں ملا کے ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے جو ابو بورڈ ہو، اگر کوئی کرپشن کرے اس کے خلاف کارروائی ہو، صاف شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، تاکہ لوگوں کو ڈر اور خوف ہو کہ واقعی اگر میں نے کوئی غلط کام کی، سرکاری اہلکار ہے، وہ کوئی جج ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی ہمارا سیاستدان ہے، اسے پتا ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا اور جو میں نے کیا ہے مجھے وہ میں بھگتنا پڑے گا، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ نہ نیب ختم ہوئی ہے نہ کرپشن ختم ہوئی ہے پاکستان۔ ہم نے تو یہ غلطی کی ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ ہمارے دور میں جو 2013 سے 18 کا دور تھا، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس دور میں یہ بات بالکل شروع ہوئی۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بالکل کہا کہ نیب کو ختم کریں یا اس میں وہ ریفارمز کریں جن کا میں نے ذکر کیا. ہماری جماعت کا موقف اس میں یہ تھا کہ اگر ہمارے دور میں نیب ختم ہوا تو تاثر یہ جائے گا کہ ہم احتساب کے ادارے کو ختم کر رہے ہیں, احتساب کے نظام کو ختم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, ویسے تو آپ کو اپنے بارے میں جو بس تاثر ہے اس کی بڑی فکر میں نے ہوتی کہا ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے اوپر ہے تو آپ کو تاثر کی فکر ہوگی, باقی سارے معاملات میں تاثر کو آپ نے میں بالکل یہ فیکٹ آپ کو کارا صاحب سے پوچھیں, یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے صرف یہ تاثر کے جناب ہمارے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ ہم نے نیب کا ادارہ, احتساب کا ادارہ ختم کر دیا ہے, نہیں ہوا. حالانکہ پیپلز پارٹی کی آپ کی پارٹی کا جو تاثر ہے وہ تاثر سے متاثر ہونے والی پارٹی نہیں ہے. بالکل ہے. اچھا ہے پارٹی میں ہوں کہ آپ ہیں؟ نہیں, لیکن میں آپ کو دیکھ تو رہا ہوں میں.